2 ہجری ہے، ابھی مدینے پہنچے دوسرا ہی سال تھا، مگر ان کفار قریش کو کہاں چین آنا تھا۔ انہوں نے سکون کی زندگی گزارنے والے مسلمانوں کو گویا یک بارگی ختم کرنے کے لیے پلان کیا تھا۔ سارے لشکر کے لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے، دوسری طرف ہو سکتا ہے عیش و طرب کی محفلیں ہوں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عجب حال تھا۔ نبی پاک اس رات اللہ کی بارگاہ میں ساری رات دعا میں مصروف رہے، التجاؤں میں مصروف رہے۔ صبح نمودار ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا، پھر نماز کے بعد قرآن کی آیتیں سنا کر سب کے جذبے اور ولولے کو ایسا بڑھایا کہ ایک ایک نبی پاک کا ساتھی اپنا قطرہ قطرہ دین اسلام کے لیے بہانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کی خبر دی، غیب کی خبر دی، اپنے جانثاروں کے ساتھ جنگ کی اس جگہ کا معائنہ فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ناظرین، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ وہ چھڑی تھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نشان لگاتے جاتے کہ فلاں جگہ پر کل فلاں اس جگہ پر فلاں کافر کی لاش پڑی ملے گی، اس جگہ پر فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی۔ سبحان اللہ، جب یہ غزوہ ختم ہوتا ہے تو ہمارے صحابہ کرام نے دیکھا جس جگہ نبی پاک نے نشان لگایا تھا کہ فلاں کافر یہاں مارا جائے گا، ایسا ہی ہوا اور دوسرے دن اسی مقام پر ان کی لاشیں ملی۔ ناظرین، اب یہ جب لڑائی کا وقت شروع ہونے والا تھا، اس رات جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ اکبر، روتے روتے پیارے آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا میں مصروف تھے، اور اس دعا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح نبی پاک سے محبت کا اظہار فرمایا کہ ماجرا کچھ یوں ہے، نبی پاک ہاتھ پھیلائے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ، جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ آپ پر رکت طاری تھی، گریا طاری تھا، اس رکت کے عالم میں چادر مبارک جو ہے وہ آپ کے کاندھوں سے نیچے گر گئی۔ کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے، یا الہی، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب رو رو کر دعا کریں، پھر دعا کیسے قبول نہ ہو۔ ناظرین، پھر کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس چادر کو اٹھایا، نبی پاک کے کاندھوں پر رکھا اور کہا حضور آپ تسلی رکھیے، آپ بس کیجئے، خدا اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا، خدا عز و جل اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار جان نثار کی بات مان کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ختم کر دی، اور آپ کی زبان پر یہ دعا، یہ آیت کا ورد جاری ہو گیا۔ اور وہ آیت کیا تھی؟ ان قریب کفار کی فوج کو شکست دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے اور فتح مبین کی طرف اشارہ فرماتے جاتے۔ بڑے عجیب عجیب ناظرین واقعات ہوئے۔ ابو جہل جو اس امت کا فرعون نبی پاک نے جس کو کہا، جس کے غرور و تکبر کی، جس کو آپ کہیے کہ انداز ہی کچھ اور تھا، ابو جہل مارا گیا تو کیسے مارا گیا؟ ذرا سنیے گا اور ایمان تازہ کیجئے گا۔ ہوا ایسا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا، میرے دائیں بائیں 2 نوعمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا کہ چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کیوں بھتیجے، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ جنگ کا موقع ہے۔ تو انہوں نے کہا چچا جان، میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے کہ میں جہاں ابو جہل کو دیکھ لوں گا یا تو اسے قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کے رسول کا بہت بڑا دشمن ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حیرت سے ان دونوں نوجوانوں کو دیکھ رہا تھا کہ ابو جہل اس کفار کے لشکر کا بڑا سردار ہے، بڑا بہادر مانا جاتا ہے، ون آف دا لیڈر ہے، اور یہ بچے اسے قتل کرنے کی اور اسے مارنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اب دوسرے نوجوان نے بھی یہی کہا کہ جیسے ہی ابو جہل میرے سامنے آیا تو میں اس کی طرف جو ہے وہ میں بھی حملہ کر دوں گا۔ اتنی دیر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ابو جہل میرے سامنے تلوار لہراتا ہوا آگے سے نکلا تو میں نے نوجوانوں کو اشارہ کر دیا، یہ نوجوان تیر کی طرح گویا اڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے ابو جہل کی طرف پہنچے، مار مار کر ابو جہل کو یوں سمجھے کہ زخمی کر دیا اور اسے زخموں کی تاب نہ لا کر وہ زمین پر گر گیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے جب دیکھا کہ ان کے والد پر کسی نے حملہ کیا ہے تو اس نوجوان یعنی حضرت معاذ پر وار کیا، اور اس وار سے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کٹ گیا۔ اب وہ ہاتھ کٹ گیا تو اس سے تلوار اٹھانا بھی مشکل تھا اور وہ ہاتھ چلنے میں بھی تکلیف دیتا تھا۔ جذبہ دیکھیں کہ وہ ہاتھ چمڑی سے لٹکا ہوا تھا۔ حضرت معاذ نے اپنے پیر سے ہاتھ کو دبایا اور زور سے کھینچ کر اپنے ہاتھ کو اپنے جسم سے الگ کر دیا۔
اب ابو جہل کی آخری سانسیں تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود ابو جہل کے پاس سے گزرے. اس وقت اس کی زندگی کی کچھ رمق باقی تھی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے سر پر پیر رکھ کے اسے روند ڈالا اور کہا تو ہی ابو جہل ہے, بتا آج تجھے خدا نے کیسا رسوا کیا ہے. مگر ابو جہل کا اس وقت بھی گھمنڈ تھا, اس وقت بھی غرور تھا. وہ کہتا مجھے مرنے کا غم نہیں ہے, مجھے غم یہ ہے کہ میں کسانوں کے ہاتھ مارا گیا. انصار چونکہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے, اس مردود نے مرتے وقت بھی تکبر کیا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے گزرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے. ناظرین, بڑے بڑے نامور, بڑے بڑے سورما آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے, مگر ہوا کیا؟ وہ لڑائی ہوئی کیسے؟ اب ناظرین, اس مارکے کا بنا کیا؟ لڑائی مسلمانوں نے جیتی کیسے؟ اعداد بھی کم تھے, اسلحہ بھی کم تھا, مگر آقا کی دعائیں جو تھیں, سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا صدقہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی مدد بھیجی. پہلے 3000 فرشتے اور پھر 5000 فرشتے نازل ہوئے. اب فرشتے نظر تو کہیں نہیں آتے تھے, مگر مسلمان جب تلوار اٹھاتے اس سے پہلے کہ کسی کافر کی گردن تک پہنچتی وہ سر پہلے سے کٹ جاتا. اور صحابہ کرام آ کر نبی پاک سے عرض کرتے کہ حضور ہمارے وار کرنے سے پہلے ہی سامنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان سے تمہاری مدد آئی ہے, یہ فرشتوں کا کارنامہ ہے. عتبہ, شیبہ, ابو جہل وغیرہ کفار کے جو سردار تھے, جب ان کی ہلاکت ہونے لگی, وہ دنیا سے جانے لگے, تو کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی. اب وہ بے سر و سامانی میں, جس کو آپ کہتے ہیں نا حواس باختہ ہو کر دوڑنا شروع ہوئے. 70 مارے گئے, 70 گرفتار ہوئے. مسلمانوں کی طرف سے بھی تقریباً 14 شہادتیں ہوئیں. شہدائے بدر کون کون سے ہیں؟ آئیے مبارک ہستیوں کے نام بھی سنیں. حضرت عبیدہ بن الحارث, حضرت عمیر بن ابی وقاص, حضرت ذو الشمالین, حضرت عاقل بن ابی بکیر, حضرت محجع, حضرت صفوان, حضرت سعد بن خیثمہ, حضرت مبشر بن عبد المنذر, حضرت حارثہ بن سراقہ, حضرت معوذ بن عفراء, حضرت عمیر بن حمام, حضرت رافع بن معلا, حضرت عوف بن عفرا, حضرت یزید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان شہدائے بدر میں سے 13 تو میدان بدر ہی میں شہید ہو گئے, مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں انہوں نے وفات پائی, اس لیے ان کی قبر مبارک منزل صفرا میں ہے. اب ان بڑے بڑے جو جرنیل تھے ان کو اس ایک گھڑے میں ڈال دیا گیا اور گھسیٹ کر گھڑے میں ڈال کر اس گھڑے پر مٹی ڈال دی گئی. اب ناظرین, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان گھڑے والوں سے, ان مردوں سے کیا خطاب فرمایا؟ جب نبی پاک اس گھڑے کے کنارے پر پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقتولین کا نام لے کر, یاد رہے یہ وہ ظالم تھے جنہوں نے نبی پاک کو بہت ستایا تھا, بڑی تکلیفیں دی تھیں, صحابہ کرام کی زندگی اجیرن کر دی تھی, مکہ چھوڑنا پڑا تھا. آپ سوچئے کس تکلیف میں مکہ چھوڑا ہوگا نبی پاک اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے. میرے آقا نے ان گھڑے والوں کے نام لے لے کر فرمایا, اور فرمایا اے عتبہ بن ربیعہ, اے شیبہ بن ربیعہ, اے فلاں, اے فلاں, کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ بے شک ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک سچ پایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کفار کی لاشوں سے خطاب کر رہے ہیں تو تعجب کیا اور عرض کی حضور یا رسول اللہ آپ ان بے روح جسموں سے کلام کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر, قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے, لیکن اتنی بات یہ ہے کہ مردے جواب نہیں دے سکتے. یہ میں نے آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنائی ہے.